صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الصلاۃ اور اس کے تحت ہم 5 نمازوں کے فرض ہونے کی حدیث پڑھ رہے تھے۔ حدیث ہم نے پچھلی دفعہ مکمل کر لی تھی اور اس سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ لیلۃ الاسراء میں فرض ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کا تحفہ لے کے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سی جو فوائد ہیں اس حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک کتنے مکرم اور معزز تھے کہ جبریل امین آپ کو خصوصی طور پہ لینے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے اور پھر آپ کو پورے اعزاز کے ساتھ اپنے ہمراہ لے کے آسمان پر تشریف لے گئے، اور ہر آسمان پہ ہر فرشتے نے یہ پوچھا کہ کن کو لے کے آئے ہیں، اور استئذان یا اجازت کے بعد آپ اندر داخل ہوئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اجازت طلب کرنے کا طریقہ اور ادب کیا ہے، کہ اگر کسی کے گھر جائیں، کسی جگہ پہ جائیں اور وہ پوچھے کون ہے، تو ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ کھولو میں ہوں، تو میں کے بجائے اپنا نام بتانا چاہیے، جیسے جبریل علیہ السلام نے اپنا پورا نام بتایا اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ ساتھ کون ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کا قیام جو ہے وہ قیامت کے بعد ہوگا، اور یہ ہمیں ظاہر ہے قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور بہت ساری حدیث ہیں، خاص طور پہ جو رمضان کے بارے میں احادیث ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ جنت ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سجائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے جنت موجود ہے تو وہ سجائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اب قرآن سے کہ دوزخ جو ہے وہ پکارتی ہے اور قبر بھی پکارتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کا بھی ہم نے دیکھا کہ اپنی اولاد کے اچھے اعمال دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ہر نبی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل رہے ہیں وہ کتنے اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مرحبا نبی صالح واخی صالح یا بنی صالح، تو مطلب یا بیٹا کہہ کے یا بھائی کہہ کے خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور آس انداز اور اچھے انداز میں تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مہمان آئے اس کا اچھے انداز میں مرحبا کہہ کے خوش آمدید کہہ کے خوشی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ جیسے ہم بھی کسی کے گھر جائیں اور کو خوش ہو کے ملے تو دل خوش ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جب کہ کوئی آئے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ اقلام ہیں جو کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے اوامر قلم بند کیے جا رہے ہیں، تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ علم کی اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ قلم استعمال کریں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو نمازیں ہیں وہ لیلۃ الاسراء میں فرض ہوئیں۔ پہلے جو تھیں یا تو نفل تھیں یا کچھ نمازیں تھیں، لیکن باقی تمام نمازیں جو ہیں وہ 5 نمازوں کی تعداد جو ہے وہ لیلۃ الاسراء میں ہوئی، اور یہ تحفہ قرار پایا امت مسلمہ کے لیے۔ اب ہماری کیفیت دیکھیں کہ ہم اس نمازوں کو کتنی توجہ دیتے ہیں، اس تحفے کا ہم کتنا حق ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے امت مسلمہ کے لیے آسانی کی کہ 50 نمازوں کو مختصر کر کے 5 کر دیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ 5 ہیں لیکن 50 ہیں، اجر جو ہے 50 کا ملے گا۔ لیکن بدنصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جو یہ 5 بھی نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو چند نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے اہل خاندان کے لیے بھی، اور جو بھی ہمارے زیر دست ہیں کہ ان کو بھی، اور ہم اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں اور نماز کی تعلیم دیں، اور انہیں اس کی فرضیت کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 343 343، اور یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن یوسف اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن عائشہ ام المؤمنین قالت، فرماتی ہیں فرض اللہ الصلاۃ حین فرضہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر نماز جو فرض کی تھی رکعتین 2 رکعتیں فرض کی، فی الحضر والسفر، کہ حضر میں بھی اور سفر میں بھی
دونوں حالتوں میں دو دو رکعت فرض تھیں. فأقرت صلاۃ السفر، پھر مقرر کی گئی صلاۃ السفر، وہی رہی، اسی طرح اس کو رکھا 2 رکعتوں میں. زید فی صلاۃ الحضر، اور جو صلاۃ حضر یعنی جب ایک جگہ پہ ہیں تو اس میں نماز میں زیادتی کر دی گئی، اس کو یعنی 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا. یعنی اس حدیث میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ پہلے سفر اور حضر میں 2 رکعت نماز فرض تھی، اور پھر سفر میں اللہ تعالیٰ نے اس 2 رکعت کو برقرار رکھا، اور حضر میں جو 2 رکعتیں تھیں ان کی 4 ہو گئیں ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز میں. تو اس حدیث سے حنفیہ جو ہیں وہ حالت سفر میں نماز قصر کے واجب ہونے کا استدلال کرتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر واجب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں ایک مسافر کے لیے لازمی ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے، اور اگر وہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے تو گناہگار ہوگا، اور اگر 4 رکعت پڑھے گا تو 4 رکعت فرض کے طور پر نہیں ہے بلکہ 2 رکعت فرض ہو جائیں گی اور 2 رکعت نفل ہو جائیں گی، اور وہ گناہگار اس لیے ہوگا کہ فرضوں کے بعد بغیر سلام کے وہ نفل میں داخل ہو گیا. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ سفر کی حالت میں قصر کی اجازت ہے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ ایک شخص 4 رکعتیں ہی پڑھے. تو یعنی ان کے خیال میں 4 رکعتیں جو ہیں وہ عزیمت ہیں، اور 2 رکعت پڑھنا رخصت ہے، اور اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یعنی چاہے تو 2 پڑھ لیں، لیکن اگر 4 پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. تو اس طرح سے یہ 2 فقہا کا اختلاف ہے، اور اس میں جس چیز پہ بھی عمل کر لیں، اگر مقیم ہے، سفر جو ہے 15 دن سے کم کہیں رکنا ہے، اور فقہ حنفیہ کے مطابق تو اگر ہم 15 دن سے زیادہ رکنا ہوگا تب پوری نماز پڑھیں گے، لیکن فقہ شافعی کے مطابق ہمیں 4 رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہے، اور 4 رکعتیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر کہیں مقیم ہے اور 15 دن سے کم ہے تو پوری پڑھ لیں، یا آسانی ہے تو پڑھ لیں، عزیمت کا راستہ اختیار کر لیں. بہرحال 2 ائمہ کرام جو ہیں ایک رخصت دیتے ہیں اور ایک لازم کرتے ہیں. تو دیکھا جا سکتا ہے کہ جس فقہ پہ عمل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کر لیں، یعنی جس فقہ پہ یقین رکھتے ہیں، جس پہ چلتے ہیں اس کے مطابق عمل کر لیں، اور جو فقہ ہے اسی پہ ہی چلنا چاہیے، زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے. اور فقہ کے احکام جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.